میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام عشق کی انتہا کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر چشتی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے احوال و واقعات کربلا۔ واقعہ کربلا امت کا ایک ایسا سانحہ تھا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسا سانحہ پیش آیا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے پہلے مہمان ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ ریسرچ اسکالر محمد عتیق واصل صاحب نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عتیق، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ افسانے ہیں، یہ قصے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر جو ساقیان کوثر ہیں ان پر پانی بند نہیں کیا گیا تھا، یہ محض کچھ ایک مخصوص فرقے کی یا ایک مخصوص جماعت کے الزامات ہیں، حقائق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر روشنی فرمائیں، کیا پانی بند کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو کب سے کب تک کیا گیا، اس کو ذرا واضح فرمائیں۔ جی حافظ عمیر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور منہاج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ تو دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ قصے ہیں یا افسانے ہیں، تو یہ صرف لا علمی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی روایات آپ کو مورخین نے نقل کی ہیں، یہ روایات آپ کو ملیں گی، ابن اسیر دیکھیں، طبری دیکھیں، آپ کو اس میں یہ روایات ملیں گی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ابن سعد نے جب ابن زیاد کو تینوں آپشنز لکھ کے بھیجیں کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں، تو جب اس نے وہ تینوں آپشنز قبول نہیں کی، اس نے بدلے میں جو خط لکھا اس میں اس نے ایک عربی کا شعر بھی لکھ کے بھیجا۔ اس شعر میں اس نے یہ لکھ کے بھیجا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ ہمارے پاس ادھر اتر آئے ہیں، یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے، اب انہیں یہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، یعنی واپس جانے کا انہیں کوئی یہاں سے جگہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو ابن سعد کا اب طبری یہ لفظ لاتے ہیں کہ ابن سعد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابن زیاد ماننے والا نہیں ہے، ابن زیاد قطعاً یہ آپشنز قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ابن زیاد کا ایک اور خط ابن سعد کو موصول ہوا۔ اس خط کے الفاظ ہیں جو یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان پر پانی 3 روز قبل بند کر دیا گیا تھا، بچوں پر بھی، پورے لشکر پر، مستورات پر، مردوں پر، پورے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ اب ابن سعد بھی چونکہ پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا حیل و حجت سے کام لے رہے تھے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے اس پر بھی دنیا کی محبت غالب آ گئی، حکومت غالب آ گئی، تو اس نے بھی قبول کر لیا۔ تو ابن زیاد کا اگلا خط موصول ہوا، اس میں ابن زیاد نے کہا فحل بین الحسین واصحابہ وبین الماء حتی لا یذوقوا منہ قطرۃ۔ یہ طبری کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے ابن سعد کو کہا کہ حسین و اصحاب حسین علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، حتی لا یذوقوا منہ قطرۃ، یہاں تک کہ وہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکیں۔ اب اس ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکیں، چکھنے کا دلالت کر رہا ہے، ہاں جی، اس حد تک سختی، قطرے کا بھی لفظ آیا اور چکھنے کا بھی لفظ، حتی لا یذوقوا منہ قطرۃ۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی بند کر دیا گیا، انہوں نے وہ نہر فرات اور لشکر امام حسین علیہ السلام کے درمیان جب وہ حائل ہو گئے، تو پھر اس لشکر میں سے، اس یزیدی فوج میں سے، ابن سعد کی فوج میں سے ایک شخص نکلا، اس کا نام تھا عبید اللہ بن ابی حسین۔ وہ اس لشکر سے نکلا اور آ کر گھوڑے پر تھا، اور آ کر امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو کر تو اترانے لگا اور کہنے لگا کہ اے حسین، کیا دیکھ رہے ہو پانی کیسے نیلگوں آسمان کی طرح چمک رہا ہے؟ اور پھر اگلا جملہ جو اس نے بولا وہ کہتا ہے واللہ لا تذوق منہ قطرۃ حتی تموت عطشا، کہ اور اللہ کی قسم تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ چکھ پاؤ گے یہاں تک کہ پیاسے فوت ہو جاؤ۔ دیکھیں، یعنی یہ 2 جملے، لا تذوق منہ قطرۃ اور پہلے آئے حتی لا یذوقوا منہ قطرۃ، یعنی وہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں چکھ سکتے تھے، اس قدر انہوں نے پانی کی بندش لگا دی تھی۔ اور اس کے بعد طبری لکھتے ہیں کہ وذالک قبل قتل الحسین بثلاث، کہ یہ امام حسین کے قتل سے، یعنی آپ کی شہادت سے 3 روز قبل کا واقعہ۔ مطلب مورخین نے اس کو بلا اختلاف نقل کیا۔ ہاں جی، اہل بیت کا جو لشکر ہے وہ 2 محرم کو وہاں پہنچا ہے،
اور یہ جو مارکا ہوا ہے یہ 10 کو جا کر ہوا ہے، 9 اور 10 کو. اس کا مطلب ہے کہ جو بیچ کے دن تھے تو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کو یعنی بیعت پر راضی کیا جائے. تو طرح طرح کے مظالم ڈائے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے پانی کی بندش، چونکہ صحرا میں یہ سب سے بڑی چیز تو یہ پانی ہوتا ہے، آج نہیں برداشت ہوتا. اگر آپ تو آج بھی اگر اس جائیں وقت آپ بند کر دیتے ہیں پانی تو یہ بہت بڑی اذیت تھی اور پھر مستورات اور بچوں اس کی. کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے اس کا یہ غرور اور تکبر دیکھا، عبداللہ بن ابی حسین کا اس کا غرور والا انداز دیکھا، لہجہ دیکھا، تو آپ نے کہا اللہ تمہیں پیاسا مارے. اور پھر آگے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ میں اس کی موت کے وقت اس کے پاس حاضر تھا. اس کی آخری عمر میں اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ پانی کا برتن منہ سے لگاتا تھا، پورا برتن پی جاتا تھا، لیٹتا تھا، پھر اٹھ کے کہتا تھا ارے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، پیاس مجھے مار دے گی. وہ پھر پورا برتن پی جاتا تھا اور اسی طرح وہ آخر میں مر گیا. جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے اور جن کو بظاہر پیاسا رکھا گیا ہمیشہ کے لیے حیات پا گئے. آج بھی آپ اگر دیکھ لیں سیدنا عباس علیہ السلام کے قبر انور پر، کہ جیسے حضور شیخ الاسلام بھی وہاں پر گئے، آپ نے وہاں اس کو وزٹ بھی کیا، تو وہ آج بھی آپ کی قبر انور کے ارد گرد پانی طواف کرتا ہے. جو پانی کے لیے جن کو بظاہر شہید کر دیا گیا، پانی آج بھی ان کی قبر کا طواف کرتا ہے. مطلب یہ کہ اور یہ ناظرین یہ جو بات ابھی عتیق نے کی ہے آپ یہ یوٹیوب پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے قبر انور کے ارد گرد پانی آج بھی طواف کر رہا ہے، کہ پانی کو آج بھی کتنا پیار ہے حسین و آل حسین سے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول